بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ولیمہ کا وہ کھانا بدترین کھانا ہے جس میں صرف مالداروں امیروں کو دعوت دی جائے اور محتاج و غریبوں کو نہ کھلایا جائے، اور جس نے ولیمہ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اگر پیشاب میں جلن ہو تو پیشاب کرنے سے پہلے پیاز کاٹ کر تھوڑا سا کچا کھا لیا کرو، پیشاب ٹھیک آئے گا۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کھانے سے ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ آلو کو بھون کر کھانے سے رنگت نکھرتی ہے۔ سر میں تیل لگا کر سویا کرو، دماغ کی گروتھ ہوتی ہے۔ کچے تل کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ موٹاپے کا شکار عورتیں صرف صبح خالی پیٹ کلونجی کھائیں، دبلی ہو جائیں گی۔ 7 دن کے اندر موٹاپا ختم کرنا ہے تو املی اور آلو بخارے کا شربت پیا کرو۔ اگر گربھ بار بار گر جائے تو سوتے وقت انجیر کھاؤ، گربھ نہیں گرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخار کا ذکر آیا تو ایک شخص نے بخار کو گالی دی، برا بھلا کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ اس سے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جیسے آگ سے لوہے کا کچرا صاف ہو جاتا ہے۔ جوانی کو روکنا ہے تو بکرے کا دل پکا کر کھاؤ۔ جوانی چاہیے تو پودینے کا پانی روز پیا کرو۔ جوانی چاہیے تو صبح اٹھ کر کھجور کھاؤ۔ جوانی چاہیے تو صبح اٹھ کر دوڑا کرو۔ پیاز کھایا کرو، شریر کی توچا جواں رہے گی۔ پودینے کی چٹنی چبانے سے جوانی آتی ہے۔ ابلے ہوئے پانی کی بھاپ چہرے پر لگاؤ۔ شام کو 3 بار نمکین پانی سے غرارے کرو۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے اس میں نخرے زیادہ ہوتے ہیں۔ جو عورت چھوٹے کپڑے پہنتی ہے وہ آزاد خیال ہوتی ہے۔ جو عورت اونچی بولتی ہے وہ بے شرم ہوتی ہے۔ جس عورت کو زیادہ پسینہ آتا ہے وہ کنجوس ہوتی ہے۔ جس کا پیٹ زیادہ بڑھ گیا ہو اسے لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر نابھی میں ڈالنا چاہیے، 10 دن میں چربی صاف ہو جائے گی۔ کھانا کھانے سے پہلے گڑ کھا لینے سے ہمیشہ جوان رہو گے۔ سورہ یاسین 3 بار 11 دن تک پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، جہاں آپ چاہتے ہیں شادی وہیں ہو جائے گی۔ موٹی عورت نابھی میں نیبو کا رس ڈال دے، 7 دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے شریر پر مالش کریں اور روزانہ 2 کھجور کھایا کریں۔ زیادہ چائے پینے سے چہرے کی رنگت خراب ہو جائے گی اور نظر کمزور ہو جائے گی۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھا لینے سے موٹاپا تیزی سے بھاگ جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر رک جاتے ہیں۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم لگے گی۔ جو انسان زیادہ دیر ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ساری شاریرک تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کمزوری ختم ہوتی ہے اور شریر سوستھ ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت الٹا کبھی مت سونا، نہیں تو یادداشت کمزور ہو جائے گی۔ کیکر کی لکڑی مسواک کرنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن ہو تو پیشاب کرنے سے پہلے تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیا کریں۔ آنکھوں کی بیماری ہو تو مچھلی کھانا آنکھوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ایک کیلا روزانہ کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو عورت بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ اجوائن کو یخنی میں ڈال کر استعمال کرے، دودھ کی ماترا بڑھے گی اور بچے کا پیٹ ٹھیک رہے گا۔ روزانہ 5 منٹ یوگ کرنے سے نیند سکون بھری اور اچھی آتی ہے۔ گرمیوں میں پانی زیادہ پینے سے شریر میں نمک کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ صبح جلدی جاگنے سے شریر کی طاقت بنی رہتی ہے۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو چکوترا استعمال کرو، کچھ دنوں میں وزن میں کافی کمی ہو جائے گی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام ترنت ختم ہو جاتا ہے۔ ناک میں کیڑا وغیرہ چلا جائے تو انگلی پر گلاب جل لگا کر ناک میں ڈال دو، کیڑا نکل آئے گا۔ بغلوں میں چمیلی کے پھولوں کو رگڑنے سے بدبو دور ہو جاتی ہے۔ بچوں کو اخروٹ کی گری سوتے وقت کھلائیں، پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ریچھ کا ماंس کھانے سے کبھی دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اونٹ کا ماंس رہٹ کے ساتھ کھاؤ، کبھی دماغ کا کینسر نہیں ہوگا۔ بلوت کا گودا کھاؤ، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔
سورج ڈوبنے کے بعد کھانا کھانے سے صحت مند رہو گے۔ انڈے کی سفیدی خالی پیٹ کھانے سے کبھی سوکھا روگ نہیں ہوگا۔ دل کی نلیاں صاف کرنی ہو تو چقندر کو رہٹ کے ساتھ کھاؤ۔ تورئی اور سلجم ملا کر کھانے سے کبھی نیمونیا نہیں ہوتا۔ کچی روٹی کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ برف کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سحور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوں ختم ہو جاتی ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر اللہ کی عبادت کرو۔ اگر چہرہ رونقدار بنانا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو۔ اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ اگر مشکلیں ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو۔ دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غریبی میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال کر الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، فوراً کان کا پانی نکل آئے گا۔ صبح خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، 100 سال تک شریر میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ پیپل کا رس چہرے پر لگاؤ، 100 سال تک چہرے کی کھال لٹکے گی نہیں۔ کھانسی روکنے کے لیے صبح دوپہر شام ملیٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ پرانی قبض کو دور کرنا ہے تو صبح شام زیتون کا تیل ہلکی مقدار میں استعمال کریں۔ روزانہ صبح اٹھ کر اپنے ہاتھ سے صدقہ دینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن عورتوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں انہیں درد کی شکایت رہتی ہے۔ اگر کسی سے ڈر لگتا ہے اور اس کا غصہ بھی تیز ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی جو روزانہ انجیر کھا لیا کرے۔ شریر کے لیے حکیم کی ضرورت ہوتی ہے اور دماغ کے لیے ایک اچھے استاد کی۔ جو عورت یہ 3 حرکتیں کرتی ہو اس سے شادی کر لیں، ایسی عورت کے مقدر میں بے شمار دولت ہوتی ہے۔ نمبر 1، نظریں نیچے رکھتی ہو۔ نمبر 2، کم بولتی ہو۔ نمبر 3، حسن اخلاق رکھتی ہو۔ مولی کے پانی میں نمک ملا کر ہاتھ پیر پر مالش کریں، 100 سال تک ہاتھ اور پیر کا رنگ سفید رہے گا۔ انار کو صبح کھانا چاہیے، صبح کھانے سے شریر میں انرجی بنی رہتی ہے۔ دوپہر کے لنچ کے بعد کیلا کھانے سے شریر کو ہمیشہ فائدہ پہنچتا، ہمیشہ صحت بنی رہتی ہے۔ دوپہر قریب 4 بجے کے بعد سنترا کھانا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، کبھی بیمار نہیں پڑتے ہیں۔ پپیتے کو صبح ناشتے کے بعد دوپہر لنچ سے پہلے کھانا چاہیے، باڈی کی سبھی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دہی پیٹ کے لیے مفید ہے، دہی آنتوں اور پیٹ کی گرمی دور کرتا ہے اور پاچن تنتر کو سبل بناتا ہے۔ دہی میں کیلشیم سب سے زیادہ ہوتا ہے جو کہ ہڈی، دانت، ناخن آدی کا وکاس اور سنرکشن کرتا ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی بھی فائدہ مند مانا جاتا ہے، اس سے دست، قبض، پیلیا، دمہ کے روگیوں کو لابھ ہوتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک دوائیوں کے سیون کے دشپربھاؤ سے بچنے کے لیے دہی سیون کی صلاح ڈاکٹر بھی دیتے ہیں۔ بواسیر کے اپچار کے لیے چھاچھ میں اجوائن ملا کر پئیں، فائدہ ہوگا۔